لرز اٹھا تھا اس کا جسم اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن مجبور تھا، ان زنجیروں کے آگے جو اسے ایک کرسی کے ساتھ باندھے ہوئے تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کمرہ ہے یا کون سی جگہ، کیونکہ اسے بس روشنی تب نظر آتی تھی جب سامنے بیٹھا شخص اس کو ٹارچر کرنے آتا تھا، اور پھر اندھیرا ہوتا تھا اور فقط اس کی چیخیں۔ مگر مقابل اپنا سارا غصہ نکال کر ہی جاتا تھا۔ "How are you, ڈیوڈ؟" مقابل کی سرد آواز اس کی بوڑھی ہڈیوں میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اس شخص کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا، اور وجہ وہ جاننے سے قاصر تھا۔ ڈیوڈ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا اور اسے دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت کوئی تعصب نہیں تھا۔ "پلیز لیو می۔" ڈیوڈ نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی، جبکہ مقابل کی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، پراسرار مسکراہٹ، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ "There is no place for mercy in the world of edges." یہ الفاظ مقابل کو کانپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ ڈیوڈ اس کی آنکھوں میں اترتی وحشت کی سرخی کو خوف سے دیکھ رہا تھا۔ "Why are you torturing me?" تم مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ ڈیوڈ نے اپنا ہر روز والا سوال دہرایا تھا۔ "Because you are my culprit." کیونکہ تم میرے مجرم ہو۔ مقابل کی سرد آواز کے ساتھ اب کچھ وائرز کو ہاتھ میں پکڑے اس نے ڈیوڈ کو شوق دینے شروع کیے تھے۔ اس کی چیخیں جیسے اسے سکون دے رہی تھی۔ "قاتل ہو تم اور تمہارے دوست میرے باپ کے، سب بھگتو گے اپنا انجام، سب بھگتو گے۔" مقابل اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر چیخا تھا۔ وہ اپنی زبان میں بولا تھا تاکہ ڈیوڈ کو کچھ سمجھ نہ آئے اور وہ اذیت میں ہی رہے۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ کمرے سے نکلا تھا، اور اس کے نکلتے ہی کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، سامنے ہی اس کا خاص آدمی کھڑا تھا۔ "وہ مرنا بالکل نہیں چاہیے علی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہی پتہ بتائے گا ہمیں اس گھٹیا شخص کا جس کی وجہ سے میں نے اپنا باپ کھویا ہے۔" اس کی سرخی اب آہستہ آہستہ آنسوؤں میں ڈل رہی تھی۔ وہ دنیا کی نظر میں مضبوط رہنا چاہتا تھا۔ علی یہ بول کر کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ وہ اس 25 منزلہ عمارت سے نکل کر اب اپنی گاڑی میں آ گیا تھا، جہاں اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے وہ اپنے آنسو ضبط کرتے کرتے ہار گیا تھا۔ "مس یو ڈیڈ، میرا وعدہ ہے آپ سے، ولیم اور اس کے تمام دوستوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا، اور وہ موت دوں گا جس سے دنیا ڈرے گی۔ ہادی بالادشاہ، دنیا جانے گی اس نام کو ڈیڈ، آئی پرومس۔" وہ روتے ہوئے دوبارہ سے اپنے خول میں بند ہو گیا تھا۔ آنکھیں ایک لمحے سے پہلے خشک ہوئی تھیں۔ دل کی جگہ پتھر رکھ کر اب وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا، جہاں اس کے بابا سائی کے حکم کے مطابق اس کی کزن شمائل آنے والی تھی۔ وقت کیسے مرہم رکھنے والا تھا اس کی زخموں پر، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن قسمت شاید اپنا کھیل شروع کرنے والی تھی۔ "ماما، میری شرٹ پریس ہونے والی ہے اور مجھے ڈیوٹی پر واپس جانا ہے۔" ہادی اپنے یونیفارم کی شرٹ ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں آیا تھا، جہاں آئرہ نیچے قالین پر بیٹھی صوفے سے ٹیک لگائے کوئی نیوز چینل دیکھ رہی تھی، جبکہ ایشال مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ہادی خاکی پینٹ پر سفید بنیان پہنے لاؤنج میں ایشال کے پاس آیا تھا۔ آئرہ نے سرسری سا دیکھا تھا ہادی کو، پھر رخ موڑ کر LED کی طرف متوجہ ہو گئی۔ "مجھے دھیان نہیں تھا ہادی، ورنہ میں کر دیتی پریس۔ آج تو میری کمر میں بھی درد ہو رہی ہے، ورنہ میں کر دیتی۔ آرو، ایسے کرو تم جاؤ اور جا کر اس شرٹ کو پریس کر دو۔" ایشال نے آئرہ سے کہا تو ہادی نے سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کر کے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا، جبکہ آئرہ نے گہری سانس فضا میں خارج کر کے ایشال شاہ کو دیکھا تھا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ہادی کے پاس آئی اور شرٹ لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ "ماما، مجھے لگتا ہے آپ کی بہو میں کچھ زیادہ ہی نخرہ ہے۔" ہادی منہ بسوڑتے ہوئے ایشال کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ "میری بیٹی ہے وہ، خبردار اسے بہو کہا تو۔ اتنی پیاری ہے، بس حالات نے اس کی برداشت سے زیادہ اسے آزما لیا ہے۔" ایشال کی آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھی۔ ہادی جلدی سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ "خبردار ماما، ایک آنسو بھی نکالا آپ نے تو۔ آپ کی مجازی خدا کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا قصور کس کا تھا، بس ہو جانا شروع۔
یہ کس کی ہمت ہوئی میری جان کو رلانے کی؟ ہادی نے نرمی سے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا تو اشال نے ایک ہلکا سا تپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔ ڈیڈ ہیں وہ تمہارے، شرم کیا کرو۔ ویسے ماما، ڈیڈ آپ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، مجال ہے جو انہیں اپنی اولاد نظر آ جائے آپ کے سامنے۔ ہادی اشال کا دھیان بٹھانا چاہ رہا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ٹہرا تھا۔ تم جانتے ہو ہادی، تمہارے ڈیڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ محبت وہ بائی سے کرتے ہیں۔ اشال نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ لیکن آپ جانتی ہیں میں کس سے محبت کرتا ہوں اس دنیا میں؟ ہادی کی بات پر اشال نے اسے دیکھا جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتی عائرہ کے قدم وہیں ساکت ہو گئے تھے اور تمام حسیات ایک دم سے بیدار ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم سے سب سے زیادہ محبت عائرہ سے کرتے ہو، اشال نے مسکرا کر شرارت سے کہا تھا۔ عائرہ کے نام پر وہ لب بینچ کیا تھا۔ میں اس دنیا میں صرف اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، باقی لوگوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہادی کے جواب پر جہاں عائرہ کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی، وہیں اشال نے رخ موڑ کر عائرہ کو دیکھا تھا۔ آپ کی شرٹ، عائرہ نے آہستہ سے چلتے ہوئے ہادی کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ ہادی نے بنا اس کی طرف دیکھے شرٹ کو پکڑا اور اشال کو دیکھ کر مسکرایا۔ ماما، ایک کپ بلیک کافی وداؤٹ شوگر میرے کمرے میں پہنچا دیں۔ ہادی یہ بول کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ اشال نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، کوئی عادت ایسی نہیں جو ان سے چرائی نہ ہو اس نے۔ اشال کی بات پر عائرہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ ماما، مجھے کل سے ہاسپٹل جوائن کرنا ہے، میں ذرا اپنے کچھ ڈاکومنٹ دیکھ لوں۔ عائرہ یہ بول کر وہاں سے جانے لگی جب اشال کی بات پر وہ سرت سے پلٹ کر رکی تھی۔ ہادی جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہے عائرہ، اسی لیے کافی کپ بول کر گیا، ورنہ تم جانتی ہو علاوہ رات کے کھانے کے بعد وہ کافی نہیں پیتا۔ اشال شاہ کی شرارت بھری آواز پر وہ انہیں مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو وہ کسی ملازمہ کو اپنے کام نہیں کرنے دیتا، تو اب جاؤ اور جا کر اس کے لیے کافی بناؤ۔ ماما، ویسے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عائرہ منہ بسوڑتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی جبکہ اشال شاہ نے قہقہہ لگایا تھا اس کو یوں جاتے دیکھ کر۔ خوشیوں سے تعلق ٹوٹا تھا تو کیا ہوا، امید نے تو دامن چھوڑنے نہیں دیا تھا۔ وہیں رک جاؤ تم۔ حمید جیسے ہی کلاس میں داخل ہونے لگا، سراکیل نے اسی دروازے پر ہی روک لیا۔ حمید نے حیرانگی سے سر کو دیکھا تھا جبکہ رومان اور نائل دونوں اندر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کیا ہوا سر، سب ٹھیک ہے؟ حمید نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ حمید شاہ، آپ کے دوست کلاس شروع ہونے سے تقریباً پہلے ہی آ گئے تھے اور آپ اب آ رہے ہیں؟ سراکیل نے تعصب سے حمید کو دیکھ کر کہا تھا۔ سر، بندر تو وقت پر ہی پہنچ جاتے ہیں، ہاں شیر تھوڑا لیٹ آتا ہے۔ حمید نے اپنے فرضی کالر جاڑے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ شیر اب کلاس سے باہر ہی حکمرانی کرے۔ سراکیل نے دانت پیسے تھے اس کی ڈٹائی پر۔ حمید نے مسکرا کر سر کو دیکھا تھا۔ سر سوچ لیں، جنگل میں تباہی آ گئی تو مجھے مت کہیے گا۔ حمید کی بات پر جہاں ساری کلاس میں کہکہوں کی آوازیں گونجی تھیں، وہیں حمید نے چہرے پر شرافت سجائے رکھی تھی۔ سراکیل نے تعصب سے حمید کو دیکھا تھا۔ تم دنیا کے سب سے زیادہ ڈھیٹ اور نالائق انسان ہو، اندر آؤ۔ سراکیل کی بات پر حمید نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا تھا۔ ویسے سر، آپ آج کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آج میم مائیا کی سالگرہ کی دعوت ہے اسٹاف روم میں، ایسا ہی ہے نا؟ حمید ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تو سراکیل نے ڈسٹر اس کی طرف پھینکا۔ حمید نے بروقت نیچے ہو کر خود کو بچایا تھا اور 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے وہ رومان اور نائل کے ساتھ 2 سیٹر پر مشغول بیٹھا تھا۔ سر، کلاس شروع کرنے سے پہلے پچھلا تو سن لیں۔ سراکیل کتاب کھول کر بورڈ کی طرف متوجہ ہوئے تھے جب حمید کی سنجیدہ آواز پر وہ مسکراتے ہوئے پلٹے تھے۔ تو شروعات پھر آپ سے ہی کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ سراکیل کی بات پر رومان اور نائل دونوں نے منہ نیچے کر کے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ سر، مذاق تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئے، حمید نے عزلی انداز میں جواب دیا تھا۔ حمید شاہ، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ سرمائے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سراکیل نے حمید سے کہا تو ساری کلاس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو آخری سیٹ پر بڑی شان و بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ سرمائے میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، حمید کھڑے ہو کر معصومیت سے بولا۔ وضاحت کرنا پسند کریں گے آپ؟
سرمائے میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، حمین کھڑے ہو کر معصومیت سے بولا۔ وضاحت کرنا پسند کریں گے آپ؟ سراکیل دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر بولے تھے۔ سر کا اکروچ وہ دیکھیں جو آپ کے پیچھے۔ حمین نے ڈرتے ہوئے جس انداز سے کہا تھا، کلاس میں تقریباً سب لڑکیوں کی چیخیں سراکیل تک پہنچ چکی تھیں اور وہ خود بھی حواس باختہ ہو گئے تھے، جبکہ رومان اور نیل اس کو گو رہے تھے، جو اب مزے سے مسکرا کر اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ سراکیل اسے گھورتے ہوئے کلاس سے باہر گئے تھے۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آئے تھے اور ان کے سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر حمین ایک لمحے سے پہلے کھڑا ہوا تھا اور اس کا رنگ خود بخود متغیر ہو چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ اچھی خاصی جا رہی تھی کمرے میں، لیکن انتہائی کوئی خڑوس انسان ہے یہ میجر، فارغ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے نا؟ آئرہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دستک دی۔ آئرہ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر ہادی پر پڑی، جو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ آئرہ نے کافی جا کر اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور خود پلٹ کر کمرے سے آنے لگی تھی جب اس کی بائیں کلائی مقابل کی مضبوط گرفت میں آ گئی تھی۔ ایسے کون سرو کرتا ہے؟ طریقہ سیکھ لو شوہر کی خدمت کرنے کا۔ ہادی کی طنزیہ آواز پر وہ پلٹی تھی۔ میں کرتی ہوں ایسے سرو، اور مجھے کوئی شوق نہیں کسی کی خدمت کرنے کا، آئرہ نے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ شوق نہیں ہے مسز شاہ تو شوق پال لیں، کیونکہ مجھے ایسی نکمی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ ہادی نے اس کی کلائی کو چھوڑ کر اب اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، چہرہ بے تاثر تھا، جبکہ آئرہ اسے گور رہی تھی۔ مجھے آپ کی پسند نہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں، اس لیے اب ہاتھ چھوڑیں میرا۔ آئرہ کی بات پر ایک ہلکا سا تبسم اس کی لبوں پر آیا تھا، جسے وہ ہوا کی جھونکے کی طرح مقابل سے چھپا گیا تھا۔ سوچ لو، زندگی بھر کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ہادی کی بات پر آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ مجھے میری غلطی نہیں، ناسمجھی کی اتنی بڑی سزا دیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی چمکی تو مقابل کو اپنا دل اس نمی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ تم نے واقعی غلطی نہیں، میری نظر میں گناہ کیا ہے، جس کی معافی میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں دے سکتا، ہادی نے مسکرا کر سرد لہجے میں کہا اور اس کا گال تپتپا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب جا سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آئرہ کا دل اسے جھکا رہا تھا، جبکہ دماغ تو اس کے لفظوں کے آگے مفلوج ہو چکا تھا۔ بڑی ماما کا خیال رکھنا ہے تمہیں، اور مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے اس معاملے میں، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری سوچ سے زیادہ برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ ہادی کے لفظوں سے زیادہ اس کے لہجے کی سنجیدگی آئرہ کو تعصب میں مبتلا کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، وہ قاتل ہے میرے پاپا کی، اور شش، آواز بند۔ ہادی نے پلٹ کر سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر اس کے باقی لفظوں کو قید کیا تھا۔ تنے ہوئے جبڑے اور پیشانی پر موجود لکیروں کو دیکھ کر آئرہ کا دل کام گیا تھا۔ مجھے اس معاملے میں نہیں سننی۔ بڑی ماما کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو ابھی اسی وقت تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ ہادی کی آواز ہی نہیں بلکہ لہجہ بھی وارننگ لیے ہوئے تھا۔ آئرہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کی سرخ آنکھوں سے جو اس کے غصے کو ضبط کرنے کی گواہی سرعام دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ہفتے کو ریڈی رہنا، ایک دوست کی بیگم تم سے ملنا چاہتی ہے، اور دوسری بات، اتوار کو میں نے بلوچستان جانا ہے ایک ماہ کے لیے، اس بات کا ذکر کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہادی کے لہجے میں اب سختی کا عنصر بالکل نہیں تھا، وہ نارمل ہو گیا تھا۔ آئرہ سانس روکے بس اس کو دیکھ رہی تھی، جو وردی میں کچھ زیادہ ہی روب چاٹتا تھا اور مقابل کا خون خشک کر دیتا تھا۔ آئرہ نے بمشکل اپنی آواز کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ اوکے، جاؤ، اب ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، اور اس کافی کو بھی لے جاؤ جس میں یقیناً تم نے جان بوجھ کر شوگر ایڈ نہیں کی ہوگی۔ ہادی نے اس کا دھیان کافی کی طرف دلایا تھا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اس میں شوگر نہیں ایڈ کی۔
لیکن یہ بھول گئی تھی وہ ہادی شاہ تھا جس کی نظروں سے آئرہ کی ایک حرکت بھی چھپی رہنا ناممکن تھا۔ اب حیران بعد میں ہو جانا اور اٹھاؤ اسے اور ڈسٹ بن میں پھینکو کیونکہ اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ پینے لائق تو بالکل نہیں ہوگی۔ ہادی کی بات پر آئرہ نے اسے گھورا اور کافی کا مگ اٹھا کر جان بوجھ کر دروازے کو زور سے پٹخ کر بند کرتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کر گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے میں آئینے میں دیکھ کر وہ جلدی سے چھپا گیا تھا۔ شاید خود سے بھی وہ کسی راز کو شیئر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اپنے باپ کو سر عقیل کے ساتھ داخل ہوتے دیکھ کر وہ لمحے سے پہلے سنجیدہ ہوا تھا جبکہ ساری کلاس ان کے احترام میں کڑی ہوئی تھی۔ سٹ ڈاؤن پلیز، سر عقیل نے مسکراتے ہوئے سب کو کہا تو سب بیٹھ گئے تھے سوائے حمین کے جو شوق کی کیفیت میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ سر عقیل نے اس کے متغیر چہرے کو دیکھ کر حازم شاہ کو دیکھا جو حمین کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سر عقیل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حمین شاہ سٹ ڈاؤن۔ سر عقیل کی اونچی آواز پر وہ گڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو کر نائل اور رومان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا کیونکہ جانتا تھا اس کا باپ اب اس کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی نوٹ کرے گا۔ تو کلاس یہ ہیں اس شہر اور پاکستان کے معروف بزنس مین سید حازم علی شاہ۔ آج ان کا ہماری یونیورسٹی میں موٹیویشنل لیکچر تھا جس کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان آئے۔ ابھی وہ لیکچر دے کر واپس جا رہے تھے جب میرے کہنے پر وہ آپ سے ملنے آئے۔ آپ جس کو بزنس سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سر عقیل نے مسکراتے ہوئے نرمی سے حازم شاہ کا تعارف کرایا تھا۔ سب کی نظروں میں ان کے لیے ستائش ابھری تھی سوائے حمین کے جو اپنے باپ کی کھوجتی نظروں سے بچتے ہوئے اپنی نظریں چرا رہا تھا۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ پروفیسر عقیل میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں کی اسٹوڈنٹس کو کچھ آئیڈیاز دیے جائیں اور ان کو گروم کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ ویسے تو یہ بہت قابل پروفیسر ہیں لیکن ان کی نرمی سے بعض لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ٹیچر کو عزت دے کر ہی آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی ابھی وقت کی کمی ہے ورنہ آپ سب سے ضرور لمبی بات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اگلی بار آپ کے سوالوں کے جواب دینے ضرور آؤں گا۔ حازم شاہ کا نرم لہجہ بھی حمین کی سانسیں خشک کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مزید 2-3 باتیں کر کے سر عقیل سے اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ حمین نے لمبی سانس فضا میں خارج کی تھی اور سر عقیل کی طرف دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے حمین کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس کا وقت ختم ہو چکا تھا، سب باہر جا رہے تھے لیکن حمین سر عقیل کے پاس آیا۔ آپ کے 10 منٹ آئے تھے سر لیکن حمین شاہ کا ہفتہ آئے گا۔ حمین سر عقیل سے یہ بول کر وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ سر عقیل اسے اب گھور رہے تھے۔ بالکل ہاتھے پر گیا ہے۔ سر عقیل نے حمین کی پشت کو دیکھ کر سوچا اور اپنا رجسٹر اور بک لے کر کلاس سے باہر چلے گئے۔ ایئرپورٹ پر وہ شمائل کے نام کا بورڈ لے کر کھڑا تھا کیونکہ شمائل کو دیکھے کافی سال ہو گئے تھے۔ ایئر گیٹ سے بے نیاز وہ اب گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کو تقریباً وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کوئی 70 مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے فلائٹ تھوڑا لیٹ تھی اور انتظار کرنا تو ہادی شاہ کو دنیا کا مشکل کام لگتا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوفت کا شکار ہوتا۔ اس کی نظر سامنے سے آتی حجاب کی ایک لڑکی پر پڑی۔ سفید کلر کی کیپری پر ہلکے فیروزی رنگ کا باریک کڑائی والا کرتا پہنے، سفید حجاب میں اس کی دودیا رنگت چمک رہی تھی۔ گالوں پر ہلکی سی گلابی سرخی مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ گلابی لبوں پر ہلکا سا لپ گلوس لگا کر مسکراہٹ سجائے، بری آنکھوں میں کاجل لگائے، لمبی گھنی پلکوں پر مسکارے کا بوجھ لیے، چھوٹی سی ناک اور معصومانہ نین نقش لیے کسی کے بھی دل کی دنیا کو تہ و بالا کر سکتی تھی۔ مقابل تو ہادی شاہ تھا جس نے ایک نظر دیکھ کر اپنے ہی نظروں کا رخ بدل لیا تھا لیکن بورڈ ابھی بھی پکڑے ہوئے تھا۔ شمائل نے سامنے کھڑے ہادیر کے ہاتھ میں اپنے نام کا بورڈ دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا کزن ہے کیونکہ اس کی تصویریں وہ ہادی اور حمین دونوں کے موبائل میں دیکھ چکی تھی۔ السلام علیکم ہاد بھائی۔ شمائل کی کھنکتی اور پرجوش آواز پر وہ رخ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می، کون بھائی اور کس کا بھائی اور آپ ہیں کون؟
ہادین نے پلٹ کر اسے گھورا اور سخت آواز میں پوچھا۔ شمائل نے ڈر کر اس کے انداز دیکھا تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے باپ بھائی کا سخت انداز نہیں دیکھا تھا۔ وہ معصوم چڑیا کی طرح اس کے انداز پر سہم سی گئی تھی۔ وہ آپ نے میرے نام کا بورڈ پکڑا ہے اور میں نے بھائی کے موبائل میں آپ کی تصویر بھی دیکھی تھی۔ میں شمائل ہوں ہاتھ بھائی۔ شمائل ایسے وضاحت کر رہی تھی جیسے کوئی بے گناہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرتا ہے۔ ہادی نے اپنا سر اثبات میں ہلایا اور بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے پارکنگ کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ شمائل نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے سامان کو، جس کو مروت میں بھی اس نے ہاتھ لگانے تو کیا پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ میں یہ سامان لے جاتا ہوں۔ شمائل منہ بسرتے ہوئے اپنی سامان والی ٹرالی کو گھسیٹتے ہوئے اس کی کار کی طرف آئی تھی۔ اپنا سامان خود ہی ڈکی میں رکھنے کے بعد وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی جب ہادی نے اسے گھورا۔ اس سیٹ پر صرف دادی اور بابا سائی بیٹھ سکتے ہیں، تم پیچھے بیٹھو۔ ہادیر کے الفاظ گویا اسے توہین کے گہرے سمندر میں غوطہ زن کر گئے تھے۔ وہ اپنے آنسوں پر دبت کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ہادیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہاتھ بھائی، مجھے پیاس لگی ہے، اگر پانی ہے تو پلیز پلا دیں۔ شمائل تھوڑی دیر بعد بولی تو ہادیر نے بیک مرر سے اسے گھورا تھا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی سرخ آنکھوں سے بار بار لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ شاید اسے واقعی پیاس لگی تھی۔ جہاز والوں نے کون سی ریس کروائی تھی تمہاری جو تمہیں پیاس لگ گئی؟ ہادیر اسے پانی کی بوتل پکڑاتے ہوئے بولا۔ وہ ان کا کھانا بہت گندا سا تھا تو میں نے نہیں کھایا اور پانی بھی نہیں پیا۔ جب کھانا گندا تھا تو پانی تو اللہ ہی حافظ۔ شمائل کا معصومانہ انداز ہادیر کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی کیونکہ وہ جلد از جلد شمائل کو گھر پہنچا کر علی سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ ہاتھ بھائی، آہستہ چلائیں، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ شمائل اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تو ہادی نے اسے گھورا۔ 1 سال ہی بڑا ہوں تم سے، اور خبردار اب کوئی لفظ منہ سے نکالا تو ورنہ یہیں پھینک کر جاؤں گا۔ ہادیر کو اس کا بھائی کہنا ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ شمائل بھی اس کے لفظوں سے زیادہ لہجے سے ڈر گئی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو گئی۔ حالانکہ اسے بچپن سے ہی تیز ڈرائیونگ سے ڈر لگتا تھا اور یہ بات گھر میں سب جانتے تھے۔ اگر کوئی بے خبر تھا تو وہ تھا ہادی شاہ، جس کی دنیا میں ایسی خبروں اور انسانوں کی شاید کوئی جگہ نہیں تھی، یا وہ جگہ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ جو بھی کل میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کچھ بھی تم لوگوں کو۔ یہ منظر ہے ایک اندھیرے کمرے کا جہاں ایک 42 سالہ شخص کو زنجیروں میں قید لوہے کے راڈ سے مارا جا رہا تھا۔ اندھیرا تو جیسے اس کا مقدر بن چکا تھا، لیکن لہجہ ابھی بھی مضبوط تھا۔ روشنی کی کرن دیکھے بنا پتہ نہیں کتنی صدیاں ہو چکی تھی اسے ہر روز اسی طرح ٹارچر کیا جاتا تھا، لیکن وہ شاید اب عادی ہو چکا تھا ظلم کا، اس لیے تو وہ آج تک اس شخص سے کچھ اگلوا نہیں سکے تھے۔ کمزوری کافی حد تک غالب آ چکی تھی، لیکن لہجے اور دل میں وطن کی محبت چھلک کر باہر آتی تھی۔ تم جانتے ہو میجر، تم یہاں سے کبھی رہا نہیں ہو سکتے، ماننے والوں میں سے ایک نے کہا۔ جانتا ہوں رہائی مشکل ہے، ناممکن نہیں، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر کامل یقین ہے۔ وہ تو وہاں بھی راستے نکال دیتا ہے جہاں ہم انسان ہار مان لیتے ہیں، تو یہ تو پھر ایک قید ہے۔ 42 سالہ شخص نے لرزتے ہوئے لہجے میں خشک لبوں پر زبان پھیر کر جواب دیا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً پیاس سے خشک ہو گئے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں پاکستان کا بہترین فوجی اور جاسوس کس سرزمین پر اپنی جان دیتا ہے، پاکستان یا انڈیا؟ مقابل کا تمسخر برا انداز اس شخص کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ خدا کبھی بھی مجھے تم جیسے کافروں کی زمین پر مرنے نہیں دے گا، یہ میرا اس پر یقین ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً تم لوگوں کا انجام دیکھ کر ہی ہوگا۔ مقابل شخص پر کسی چیز کا اثر کب ہوتا تھا؟ وہ سب بھول سکتا تھا لیکن خدا کو نہیں، اور ایسا ہی تھا۔ وہ سب بھول چکا تھا، بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ ایک پاک آرمی آفیسر تھا جس کو ہر حال میں خدا پر کامل یقین رکھنا تھا، مایوسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا تھا۔ مارنے والے اشخاص باہر جا چکے تھے اور وہ پھر سے خدا کے آگے سر بسجود دعاؤں میں مشغول ہو گیا تھا۔ ویسے ہنی،
حازم شاہ کتنے ہینڈسم ہے نا، مجھے تو بالکل تمہاری طرح لگ رہے تھے۔ ہاں، آنکھوں کا رنگ تھوڑا مختلف تھا، ویسے تو بالکل تمہاری طرح تھے۔ پروفیسر عقیل کی کلاس لینے کے بعد حمید، نائل اور رومان کے ساتھ کیفے میں آیا تھا، جہاں رومان کا تبصرہ سن کر نائل کا قہقہہ گونجا تو وہیں حمید نے اسے گورا تھا۔ ڈفر انسان، ڈیڈ ہے میرے، تو میری طرح ہی ہوں گے نا؟ حمید نے نائل کو گورا تو رومان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ لیکن وہ تو اتنے ینگ ہیں، مجھے تو لگ رہا تھا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ رومان کی بات پر جہاں پانی پیتے حمید کو اچھو لگا، وہیں نائل پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا تھا۔ گھٹیا انسان، تو میں کون سا اتنا بڑا ہی دنیا میں آ گیا تھا، میں بھی تو چھوٹے سے ہی بڑا ہوا ہوں۔ اچھا، لیکن تمہارا ڈیڈ زیادہ ہینڈسم ہے تم سے، رومان نے حمید کو چڑھایا تھا۔ ہاں، ہینڈسم تو وہ ابھی بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہٹلر ہیں، کبھی ملیں گے تو خود جان جاؤ گے۔ حمید آج کلاس کا واقعہ یاد کرتے ہوئے بولا، ویسے کچھ بھی بول یار، تو حازم انکل نے تو جیسے شیطان کو 10 منٹ کے لیے سیدھا ضرور کر دیا تھا۔ ہاں، یہاں تو 10 منٹ تھے، گھر میں تو پورے 10 گھنٹے ہوں گے۔ حمید کی بڑبڑاہٹ پر دونوں نے حمید کو ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا ہے، اب گور کیوں رہے ہو؟ حمید نے دونوں کو دیکھ کر تم دنیا کے ڈھیٹ ترین انسان ہو حمید شاہ، نائل اور رومان یک زبان ہو کر بولے تھے۔ ہاں بالکل، اور اسی ڈھیٹ پن کی کلاسز میں تم دونوں سے لیتا ہوں۔ یقیناً، حمید نے ان دونوں کو جواب دینا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ہنی کیوں کہتے ہیں تمہیں حمید؟ رومان کی سنجیدہ انداز پر جہاں نائل نے اسے دیکھا، وہیں حمید نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیونکہ یہ نام میرے بڑے پاپا کو بہت پسند تھا۔ حمید یہ بول کر اٹھا اور کیفے سے باہر چلا گیا تھا۔ شاید حاتم کے ذکر پر وہ مسکرانا بھول جاتا تھا۔ نائل، کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا ہے جو وہ اس طرح سے ناراض ہو کر چلا گیا؟ رومان نے حمید کو جاتے دیکھ کر نائل سے بولا۔ اس نے اپنے بڑے پاپا کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور عزت ان کی ہی کرتا ہے، ان کے ذکر پر ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، آ جاتا ہے 1 گھنٹے تک، نائل نے مسکرا کر رومان سے کہا تو رومان بھی مسکرا دیا۔ کیفے سے نکل کر وہ گراؤنڈ کی کسی خالی گوشے کی طرف جا رہا تھا، جب اس کی نظر سامنے کھڑی آبیہ پر پڑی، جو ارحم کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حمید اسے نظر انداز کرتے ہوئے قریب سے گزرا تو ارحم کی آواز نے اس کے قدموں کو وہیں روک لیا۔ ہے لوزر، تمہارے چمچے نظر نہیں آ رہے آج۔ ارحم کی آواز پر وہ سنجیدگی سے پلٹ کر دونوں کو دیکھنے لگا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا کیا؟ کیوں، یہاں کوئی اور نظر آ رہا ہے تمہیں؟ ارحم نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، نظر آ رہا ہے، اسی لیے پوچھا۔ ایک تو تم ہو اور دوسری تمہاری یہ بہن، حمید نے آبیہ کو دیکھ کر کہا، جو گلابی رنگ کے کپڑوں میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لپیٹے میک اپ سے بے نیاز حمید کو گور رہی تھی۔ ارحم کو اس کی بات پر اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ ہونے والی بیوی ہے میری، اور خبردار آئندہ تم نے اس کی طرف دیکھا ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ارحم کی بات پر وہ آبیہ کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ پھر کچھ یاد آنے پر وہ آبیہ کی طرف توجہ ہوا۔ آج رات 3 بجے کال ریسیو کر لینا، اور اس لنگور کی فکر بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہ صرف دمکانا جانتا ہے، کرنا کچھ نہیں۔ اوکے بیبی، رات کو یاد سے ریسیو کر لینا، حمید نے مسکراتے ہوئے بول کر وہاں سے پلٹ گیا، جبکہ آبیہ نے بے ساختہ ارحم کو دیکھا تھا۔ ارحم، وہ جھوٹ بول کر گیا ہے، تم جانتے ہو۔ ارحم پلیز میری بات سنو، آبیہ نے ارحم کو دیکھ کر کہا، جو اس کی بات سنے بغیر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے پارکنگ کی طرف چلا گیا تھا۔ آبیہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ یا اللہ، اب اس سے بچا لینا پلیز، آبیہ خود سے بولتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ میری گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تم میرے پاس آ گئی ہو۔ شمائل کو فلیٹ کے اندر چھوڑ کر ہادی جا چکا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹوں بعد وہ واپس آیا تھا، تب سے ہی اپنے دادا دادی کو شمائل پر پیال اٹھاتے دیکھ رہا تھا، جو اسے ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا۔ اماں سائی، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہادیر آمنہ شاہ کو دیکھ کر بولا، جو شمائل کے ہر 5 منٹ بعد بوسے لے رہی تھی۔ ہادیر کی آواز پر شمائل، جو آمنہ شاہ کے حصار میں تھی، اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ علی شاہ، جو مسکرا کر چائے پی رہے تھے،
ہادی کو دیکھنے لگے۔ ہاں لگاتی ہوں میں کھانا، جاؤ مانو تم بھی فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھا لینا۔ امنشا بچپن سے ہی شمائل کو پیار سے مانو کہتی تھی، اور ہادی کو اس وقت شمائل زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ جی اماں سائی، میں بس ابھی آئی۔ شمائل یہ بول کر چھوٹے سے لاؤنج میں موجود سیڑھیاں چڑھتے ہوئے موجود 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ اس فلیٹ میں 4 کمرے تھے اور چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ لاؤنج کے ساتھ ہی اوپن کچن تھا۔ اس فلیٹ میں تقریباً ہر چیز موجود تھی جس کی ضرورت وہاں مکینوں کو تھی۔ ویسے واپس آئیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اماں سائی مجھے بھول گئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں سے؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے علی شاہ کو دیکھ کر کہا، تو امنہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہیں بھولنا مطلب ہے خود کو بھولنا ہے ہاد، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ امنہ شاہ سے پہلے ہی علی شاہ نے کہا تو وہ مسکرا دیا، جبکہ امنہ شاہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی۔ ہاتھ بھی ان کے پیچھے ہی کچن کی جانب چلا گیا، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر اب وہ ان کے ساتھ کھانا ٹیبل پر لگوا رہا تھا۔ علی شاہ نے نم آنکھوں سے اس کی نرم طبیعت کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں بالکل بالاج کا عکس لگتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے وہ بالاج کا عکس ضرور تھا، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک۔ ویسے وہ حاطب شاہ تھا، دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والا، جو مخالف کو کسی قسم کی رعایت نہیں دیتا تھا۔ رات کا کھانا سب خاموشی سے کھا رہے تھے۔ بلال شاہ کے علاوہ وہاں سب موجود تھے۔ بلال شاہ ان دنوں ایک بزنس ٹور پر جرمنی میں تھے۔ حازم شاہ سربراہ کی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ دائیں طرف پہلی کرسی پر اشال شاہ کے ساتھ عائرہ بیٹھی تھی۔ بائیں طرف ہادی اور حمین بیٹھے تھے۔ سب کھانا کھا رہے تھے جب حازم شاہ کی آواز پر حمین کے گلے کا نوالہ اٹک گیا تھا۔ حمین تمہاری یونیورسٹی کیسے جا رہی ہے؟ حازم شاہ کی سنجیدہ آواز پر عائرہ نے بھی حمین کو دیکھا، جو مدد طلب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، اچھی جا رہی ہے۔ حمین کے جواب پر ہادی مسکرایا تھا۔ تم جانتے ہو ڈیڈ کیا پوچھ رہے ہیں، تو سیدھے طریقے سے اپنا کارنامہ بتا دو۔ ہادی کی مداخلت پر عائرہ نے اسے گھورا تھا، جبکہ اشال معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا بھائیو، ڈیڈ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ حمین کا اعتماد مقابل پر یقین کی چھاپ چھوڑ دیتا تھا، لیکن سامنے اس کا باپ تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ہادی اگلی 2 ماہ کے لیے اس کا کریڈٹ کارڈ بلاک کروا دو۔ حازم کی آواز پر حمین نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ لیکن ڈیڈ، شاہ فالتو میں میرے بچے کو سزا نہ دے۔ وہ بول رہا ہے اس نے کچھ نہیں کیا، تو مطلب اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، میں جانتی ہوں۔ حمین کچھ بولنے لگا جب اشال شاہ کی آواز پر حازم اور ہادی نے اشال کو دیکھا، جو اس وقت واقعی سنجیدہ تھی۔ موم بالکل میں نے کچھ نہیں کیا۔ حمین کی معصومیت پر ہادی نے اسے گھورا تھا، جبکہ حازم نے اشال کو دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے بیٹے کو بغیر وجہ کے سزا دیتا ہوں؟ حازم کھانے سے ہاتھ روک کر اب باقاعدہ اشال کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں بالکل، اس دن بھی اسے پیدل یونیورسٹی بھیجا آپ نے، حالانکہ میرے معصوم بچے نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ عائرہ اشال کی بات پر مسکرائی تھی، کیونکہ یہ بات اسی نے اشال کو بتائی تھی۔ حمین اب مزے سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو اشال کو گھور رہے تھے۔ اپنی نکمی اولاد پر اندھا یقین نہیں کرو۔ حازم شاہ کی بات پر اشال کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں حاضر ہوئی تھیں۔ ہاں، ایک میں نکمی اور ایک میری اولاد نکمی۔ کام والے تو بس آپ ہیں، رہیں یہاں، میں جا رہی ہوں۔ حازم شاہ کو گھورتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حمین اور عائرہ نے بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ ہادی ان دونوں کو گھور کر رہ گیا تھا، جن کی وجہ سے حازم اور اشال شاہ کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ حازم شاہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے حمین کو گھورا۔ کون سے تعویذ کرائے ہیں اپنی ماں پر جسے تمہارے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا؟ حازم شاہ کی بات پر حمین نے قہقہا لگایا تھا، جبکہ ہادی اسے گھور کر رہ گیا۔ ڈیڈ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تعویذ کہاں سے ہوتے ہیں تو قسم سے سب سے پہلے آپ پر کرواتا جو مجھے ایویں سزا دیتے ہیں۔ حمین ہنستے ہوئے بولا، شٹ اپ ہنی۔ ہادی نے اسے گھورا، جبکہ حازم نے بے بسی سے اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگوں کی ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے، بچوں کی طرح آج بھی مجھے اسے منانا پڑتا ہے۔ حازم شاہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، ماما باندھ جائیں گی پاپا، آپ فکر نہ کریں۔
آئرہ نے مسکرا کر حازم سے کہا تو ہادی نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا اور اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، اس لیے وہ جلدی سے بولا، ڈیڈ مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی۔ ہادی کی آواز پر حازم شاہ اس کی طرف مڑے تھے۔ کیسی اجازت؟ اور ڈیڈ، کل میرے ایک دوست نے مجھے آپ کی بیٹی کے ہمراہ انوائٹ کیا ہے ڈنر پر، تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ بھائیوں ویسے بولو بیجی کو ڈیٹ پر لے جانے کا دل کر رہا ہے، ایویں ڈنر کا بہانہ تو مت کریں۔ اس سے پہلے حازم شاہ کچھ بولتے حمین نے اپنی زبان کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ہادی نے اسے گھورا جبکہ حازم کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بیوی ہے میری وہ، سمجھے تم؟ ہادی نے حمین کو جیسے جتلایا تھا کہ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائیوں رخصتی کروا لیں، پھر آپ کو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حمین یہ بول کر وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ جبکہ ہادی نے اس کے پیچھے جانا چاہا تو حازم نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئرہ ان سب میں اپنے منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ اس دوران وہ سیڑھیوں پر کھڑے حمین کو گوننا نہیں بولی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے اس کی، ویسے تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ رخصتی ہو جانی چاہیے نا؟ حازم کی مسکراتی آواز پر وہ اس کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ مجھے ابھی رخصتی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا، اور پلیز اس ٹاپک پر اب بات مت کیجیے گا۔ ہادی کی سنجیدہ آواز کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگائے آئرہ کے وجود نے بخوبی سنی تھی۔ مطلب آج بھی وہ اسی دوراہی پر ہی تھی جہاں نہ ہی اسے اپنایا جا رہا تھا اور نہ ہی اسے دھتکارا جا رہا تھا۔ ہادی تمہیں اس بات کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، ورنہ مجھے دوسری صورت میں کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہوگا جو شاید تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ خیر لے جانا اسے منقوہ ہے تمہاری، اس پر تمہارا حق زیادہ ہے۔ حازم شاہ کی بات پر ہادی نے انہیں دیکھا تھا۔ اوکے ڈیڈ آپ جائیں اور ماما کو بنائیں، ورنہ جتنا لیٹ آپ جائیں گے لاؤنج میں سونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ ہادی مسکراتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ حازم شاہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسی ماں ویسی اولاد، مجال ہے جو کبھی میری بات سن لیں۔ حازم شاہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے کی طرف گئے تھے، جو شاید نہیں یقیناً لاک ہو چکا تھا، مطلب وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ ایک لمبی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اب وہ دستک دے رہے تھے، جانتے تھے ٹھیک 10 منٹ بعد کمبل اور تکیہ دینے کے لیے دروازہ کھلے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ حازم شاہ نے اپنا تکیہ اور کمبل خاموشی سے لیا اور لاؤنج میں آ گئے، جبکہ اوپر سیڑھیوں پر کھڑا حمید بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گونج رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب حازم شاہ کو اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جانتے تھے اشال شاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، وہ خود بھی بے سکونی سے صوفے پر لیٹے ہوئے تھے۔ جانتے تھے نیند تو اشال شاہ سے کوسوں دور ہوگی۔ شاہ سو گئے ہیں کیا آپ؟ اشال شاہ نے ان کے دائیں بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں سویا ہوا ہوں۔ حازم شاہ کی خفگی بھری آواز پر اشال شاہ کے لب پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آنکھیں تو کھولے نا۔ اشال شاہ کی بات پر حازم شاہ نے آنکھیں کھولی اور بنا اشال شاہ کی طرف دیکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اشال بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے ہنی میں بائی کی پرچائی نظر آتی ہے، اور جب آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اشال شاہ حازم شاہ کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ حازم شاہ کو ہمیشہ ان کا یہ انداز چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ وہ بگڑ جائے گا شاہ کی جان، حازم شاہ نے اشال شاہ کے گرد اپنے بازو پہ لاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں بگڑے گا، وہ شرارتی ہے، اور اب ہمیں ہماری تربیت پہ یقین رکھنا ہوگا۔ اشال شاہ کی بات پر وہ حازم شاہ مسکرائے تھے اور جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہوئے تھے۔ تم زندگی ہو میری، تمہارے بغیر تو اس دنیا کا تصور بھی جان لیتا ہے میری۔ حازم شاہ کی بات پر اشال شاہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، لاؤنج میں حمید شاہ کا قہقہہ گونجا تھا۔ اشال شاہ ایک لمحے سے پہلے حازم شاہ سے فاصلے پر ہوئی تھی، جبکہ حازم شاہ نے اس شیطان نما انسان کو گھورا تھا جو بروقت نازل ہوتا تھا۔ ہاؤ کیوٹ موم ڈیڈ، قسم سے میں تو کہتا ہوں آپ کی لو سٹوری پر ایک فلم بننی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حمید سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ ہنی، اور تم اتنی رات کو جا کیوں رہے ہو؟ حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ وہ ڈیڈ میں تو آپ کو اپنے کمرے میں لے جانے آیا تھا، مگر مجھ معصوم کو کیا پتہ
کہ آپ کی بیوی یہاں پہلے سے ہی موجود ہوں گی۔ حمید معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اشال شاہ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ حنیف سدھر جاؤ ورنہ پھٹو گے مجھ سے۔ اشال شاہ نے ایک ہلکا سا تھپڑ اس کے سر پر لگایا تھا۔ موم ویسے آپ اتنے خڑوس بندے کے ساتھ گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ ہر وقت ان کی ناک پر غصہ ہوتا ہے۔ حمید نے اشال شاہ کے کان میں سرگوشی کی تو حازم شاہ نے اسے گھورا۔ تمہیں میرے سامنے ہی یاد آتا ہے اپنی ماں سے پیار جتانا۔ حازم شاہ نے دانت پیسے تھے جبکہ حمید نے اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبایا۔ Because you have a beautiful wife, Mr. شاہ۔ حمید یہ بول کر وہاں سے سینیوں کی طرف گیا تھا جبکہ حازم شاہ نے اپنا جوتا وہیں سے اس پر پھینکا تھا۔ انتہائی کوئی ڈیٹ اولاد ہے میری۔ حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے اشال شاہ کو دیکھنے لگے جو مسکراہٹ دبت کر رہی تھی۔ ڈیڈ تھوڑے پیسے چاہیے پلیز، کل تک ٹرانسفر کروا دیجیے گا ورنہ سر عقیل کو آپ کی کنجوسی قصے سنا دوں گا۔ حمید حازم شاہ کی طرف دیکھ کر 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تو حازم نے اسے گھورا۔ یہ بلیک میلر پتہ نہیں کہاں سے میرے گھر آ گیا۔ حازم شاہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے جبکہ اشال نے اٹھ کر حمید کو گھورا تھا۔ گڈ نائٹ موم۔ حمید یہ بول کر سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا جبکہ اشال اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ قسمت دور کھڑی مسکراتے ہوئے ان کی امیدوں کو شاید پھر سے پرکھنے والی تھی یا اس وقت اس بار ان کی خوشیوں کو واپس لوٹانے والا تھا۔ بی جے بھائیوں ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، گاڑی میں جلدی جائیں۔ حمید عائرہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رکا اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے عائرہ پر پڑی تو وہ ٹھٹک سا گیا تھا کیونکہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ حمید مسکراتے ہوئے آگے بڑھا عائرہ کے پاس آیا۔ بی جے ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، آج بھائیوں رخصتی کے لیے ڈیڈ سے ضرور بات کرنے والے ہیں۔ حمید شرارت سے بول کر دروازے کی طرف بھاگا تھا کیونکہ عائرہ پرفیوم پکڑے اس کا نشانہ باندھ رہی تھی۔ ڈفر انسان، جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا۔ تمہارے بھائیوں کی نظر میں میری کیا ویلیو ہے یہ تم سب لوگ جانتے ہو، اس لیے خوش فہمیاں بھی مت پالا کرو۔ عائرہ مسکراتے ہوئے بول کر باہر نکل گئی جبکہ حمید منہ بسوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ پورچ میں گاڑی پر ہادی کسی سے بات کر رہا تھا جب اس کا دھیان اپنی طرف عائرہ پر گیا۔ ہادی کچھ لمحوں تک بھول گیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ فرصت سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ریڈ کلر کی شرٹ، فراک کے نیچے میرون کلر کا ٹراؤزر پہنے، ریڈ دوپٹے کو دائیں کندھے پر لٹکائے، بائیں طرف بالوں کو کندھے پر ڈالے اور دودھیا رنگت پر بے نام سے میک اپ کیے، لبوں کو سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجائے، سادگی میں بھی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ہادی کا سکتہ تب ٹوٹا تھا جب عائرہ نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجا کر اسے چلنے کا کہا تھا۔ چلے؟ اس کی آواز پر ہادی حواس میں واپس آیا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم اتنا سج سور کر آئی ہو؟ ہادی کی بے تکی بات پر عائرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میجر، شاید آپ نے ہی مجھے اس دن تیار ہونے کا کہا تھا اور جتنا تیار ہونا مجھے آتا ہے اتنا ہی ہوئی ہوں۔ ابھی کے ابھی یہ لپسٹک ریموو کرو۔ ہادی کی نظریں بار بار اس کے چہرے کی نقوش کو چھونے کی گستاخی کر رہی تھی اور لبوں پر سجا رنگ وہ چاہ کر بھی اسے دیکھنے سے گریز نہیں برت پا رہا تھا۔ پہلی دفعہ ہی لگائی ہے میں ریموو تو بالکل نہیں کر رہی۔ عائرہ نے اسے گھور کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہادی نے دب سے مٹھیاں بھینچی تھی اور خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا اور ایک نظر عائرہ کو دیکھا جو مکمل لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہادی نے عائرہ کے دائیں بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ عائرہ جو اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ پر سفید شرٹ پہنے وہ مقابل کی دھڑکن کو پہلے ہی منتشر کر چکا تھا لیکن اب اتنی قربت پر وہ واقعی اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ عائرہ نے بایاں ہاتھ اس کے عین دل کے مقام پر رکھ کر اس کی دھڑکن کو محسوس کرنا چاہا لیکن مایوس ہو گئی کیونکہ وہ بالکل نارمل تھی۔ ہادی نے بنا کسی تاخیر کے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹشو کے ڈبے سے 2-3 ٹشو نکالے اور اس کے لبوں پر سجے رنگ کو بے دردی سے مٹا دیا۔ عائرہ نے اس کے اس قدر شدید عمل کو شوق کی کیفیت میں دیکھا تھا۔ آئندہ ایک دفعہ میں ہی بات مان لینا مسز، ورنہ انجام برا ہوگا۔ ہادی نے اس طریقے سے اس کے لبوں سے لپسٹک کا نشان مٹایا تھا
کہ اس کی گلابی لبوں پر وہ ہلکا سا رنگ چھوڑ کر انہیں مزید دلکش بنا گیا تھا۔ ہادی نے اسے گھورا تھا جو نم آنکھوں سے اس ظالم کو دیکھ رہی تھی۔ "You know what, میجر، آپ اس دنیا میں ہر کسی سے محبت کر سکتے ہیں سوائے آئرہ شاہ سے۔" آئرہ یہ بول کر پیچھے ہونے لگی تھی جب مقابل کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی تھی۔ "آئرہ شاہ نہیں، مسز ہادی، اور یقیناً تم نے درست کہا، میں ہر کسی سے محبت کر سکتا ہوں لیکن تم سے نہیں۔" یہ بول کر اس نے آئرہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پہ یقینی تھی تعصب تھا۔ ہادی جھکا اور اس کی بے یقین آنکھوں پر اپنے لبوں سے یقین کی مہر سبز کرتے ہوئے مقابل کو ساکت چھوڑ گیا تھا۔ آئرہ کا چہرہ ایک پل میں گلنار ہوا تھا، پلکیں حیا کے بوجھ سے لرز اٹھی تھیں، لبوں پر کپکپاہٹ آئی تو ہادی نے اسے دیکھا اور ایک لمحے سے پہلے چھوڑا۔ آئرہ اس کے رد عمل پر ایک بار پھر سے بے یقین ہوئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ یہ آئرہ کو کم سے کم سمجھ آنا دنیا کا مشکل کام لگ رہا تھا۔ ہادی نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ آئرہ بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے ونڈو سے باہر رات کی خاموشی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک خلیج تھی ان کے رشتے میں جسے پار کرنا شاید دونوں کو مشکل لگتا تھا۔ وقت تو دونوں کو ایک دوسرے کا احساس دلا رہا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جو وہ دور کھڑے ان دونوں کی دوری پر مسکرا رہی تھی۔ گمان میں چھوڑ کر مجھ کو اے دل، وہ امید کسی اور کی بن گیا۔ کمرے میں گونجتی سسکیوں کی آواز جو رات کی تنہائی کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ خاموشی بار بار اس پری بیکر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جسے بنا بات کے سزا دی جاتی تھی۔ ادیبہ نے ایک دم سے کروٹ بدل کر دیکھا تو عابیہ کے لرزتے جسم کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ "آپ میری جان، کیا ہوا ہے؟" ادیبہ اسے روتے دیکھ کر اسے اپنے حصار میں لے کر بولی۔ عابیہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی، وہ ہچکولے لیتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس کے حصار میں بکھرتی جا رہی تھی۔ "آپی قسم سے میں اسے نہیں جانتی، میں نہیں جانتی وہ لڑکا کیوں ایسے کرتا ہے، اور ارحم کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے۔ ابو کے سامنے بھی اس نے کتنی بدتمیزی سے بات کی، لیکن ابو نے ارحم کو کچھ کہنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ آپی کیوں کرتے ہیں ابو ایسے؟" وہ سراپا سوال بنی ادیبہ کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھیں۔ "میری جان، تم جانتی تو ہو ابو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی بس کچھ ٹینشن کی وجہ سے وہ ایسے کر جاتے ہیں۔" ادیبہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے سر اٹھا کر ادیبہ کا چہرہ دیکھا تو ادیبہ نظریں چرا گئی۔ "بچپن سے لے کر اب تک میں نے کبھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہا، لیکن آپی انہوں نے کبھی آپ کی طرح مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے باپ کی شفقت کا احساس نہیں دلایا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ آج بھی کتنی بے دردی سے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور دادا ابو نے بھی کچھ نہیں کہا انہیں۔ کیوں آپی، کیا میں اس گھر کی بیٹی نہیں ہوں؟" عابیہ کے سوالوں کا ادیبہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو خود بچپن سے اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی وجہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن شاید وہ بھی نہیں جان سکی تھی۔ "آپ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، تم جانتی تو ہو ابو کو، بس دادا ابو کی طبیعت کی وجہ سے وہ ایسا ری ایکٹ کر جاتے ہیں۔ تم دیکھنا، اب صبح ہی مجھے بولیں گے کہ میری طرف سے آپ کو شاپنگ کروانا اور اچھا سا ڈنر بھی کروا لینا۔" ادیبہ کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ واقعی ایسا ہی تھا، شہروز ملک کی طبیعت ایسی ہی تھی، وہ سخت تھے تو نرمی بھی ان کے اندر بلا کی تھی۔ "جانتی ہوں آپی، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں ان سے۔" عابیہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لہجے میں شہروز ملک کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ادیبہ نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دو تین ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے سلا کر سو گئیں۔ کمرے سے باہر کھڑا موجود شخص خاموشی سے ان کی باتیں سن کر واپس پلٹ گیا تھا۔ "ملک صاحب، آپ کہاں گئے تھے اتنی رات کو؟" نازش بیگم، جو شہروز ملک کے بیوی کے عہدے پر فائز تھی، ان کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر موندی آنکھوں کو کھول کر بولی۔ "نازش، مجھے لگتا ہے بابا کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتا ہوں۔" شہروز ملک کی بات پر نازش نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ "وہ ہماری بیٹی ہے ملک صاحب، اور سمجھتی ہے کہ بابا کے رویے کو، اسی لیے تو چپ رہتی ہے۔ دیکھ لیجئے گا صبح بالکل ٹھیک ہوگی۔ اب آپ بھی سو جائیں۔"
نازش بیگم انہیں پرسکون کرتے ہوئے خود کروٹ بدل کر سو گئی تھیں، جبکہ شہروز ملک ماضی میں کھوئے اس تاریک رات کو یاد کر رہے تھے جس نے ان کے گھر کی زندگی بدل لی تھی۔ پیاس سے اس کے لبوں پر خشکی آ رہی تھی، وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اندھیرے کو دیکھتے ہی اس کی چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ وہ اونچی آواز میں چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ پسینے سے اس کا سارا جسم شرابور تھا، سانسوں کی روانگی معمول سے ہٹ چکی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر جلدی سے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور لائٹ آن کی تھی۔ سامنے لرزتا شمائل کا وجود ہادی کو تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، آمنہ شاہ بھی نیچے سے اس کی آوازیں سن کر اوپر آ گئی تھیں۔ علی شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آمنہ شاہ نے آگے بڑھ کر شمائل کو گلے لگایا، جو مسلسل چیخ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ ہادی نے ناسمجھی سے اس کی حالت کو دیکھا تھا۔ مانو سب ٹھیک ہے، دیکھو میں یہاں ہوں تمہارے پاس، مانو بات سنو، دیکھو ہم سب یہاں ہیں۔ آمنہ شاہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے بولی۔ اس نے آنکھیں کھول کر آمنہ شاہ کو دیکھا اور پھر رونا شروع کر دیا۔ اماں سائی، وہ وہاں پر کوئی تھا۔ شمائل کی لرزتی آواز پر ہادی نے اس کو گھورا، کیونکہ اس کے گھر کی سیکیورٹی اس نے ایسی پلان کی تھی کہ کسی کا بھی وجود اس کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاد، جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ آمنہ شاہ کی آواز پر وہ پانی لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا جب واپس آیا تو وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ آمنہ شاہ اسے کوئی دوائی کھلا رہی تھی۔ ہادی ابھی بھی صورتحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچھا، اب میں یہی ہوں اپنے مانو کے پاس، آپ چلے جائیں اور جا کر سو جائیں۔ شاہ جی، آپ کی پوتی بالکل ٹھیک ہے اب، آمنہ شاہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی۔ علی شاہ نے نم آنکھوں سے شمائل کو دیکھا اور پھر اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر چلے گئے۔ آمنہ شاہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی۔ علی شاہ نے نم آنکھوں سے شمائل کو دیکھا اور پھر اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہادی بھی ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ بابا سائی، کیا ہوا ہے شمائل کو، سب ٹھیک ہے؟ ہادی علی شاہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے سنجیدہ نظروں سے ان کے چہرے پر گاڑے پوچھنے لگا۔ اسے فوبیا ہے اندھیرے سے، بچپن سے ہی اس کی حالت اندھیرے میں یہی ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی شاید اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ علی شاہ کے بات پر ہادی کو یاد آیا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسی نے شمائل کے کمرے کی لائٹ آف کی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا شمائل آف کرنا بھول گئی ہے شاید، لیکن اب وہ شرمندہ تھا اپنے انجانے میں کی غلطی پر۔ بابا سائی، کیا یہ صرف فوبیا ہے؟ مجھے تو کچھ اور لگتا ہے، جیسے کوئی پینک اٹیک تھا، معمولی سا۔ ہادی کی بات پر علی شاہ نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ یہ ڈر بچپن سے اس کے ساتھ ہے ہاد، اور اسی ڈر کو کم کرنے کے لیے شال نے اسے یہی بھیجا ہے۔ لیکن چھوٹی ماما کو معلوم ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ ہادی شاہ کے مشورے پر علی شاہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت مشکل سے وہ زندگی کی طرف واپس آئی ہے ہاد، اور ہم نہیں چاہتے ڈاکٹر اسے مزید پاگل کر دے۔ علی شاہ بول کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ ہادی نے الجھن سے ان کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے جب ہادی اور آئرہ کی واپسی ہوئی تھی۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ آئرہ کی جانب مڑا تھا، جو سیٹ بیلٹ اتار رہی تھی۔ تم میرے جانے کے بعد بڑی ماما کا خیال رکھنا، کیونکہ میری واپسی مقرر نہیں ہے۔ ہادی کے نرم لہجے پر آئرہ کا دل پگھلا تھا، مگر اس کے الفاظ دل میں جیسے خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ آئرہ نے اس کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میجر، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ مجھے وہ وقت دوبارہ سے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اور میری نفرت ان کے لیے مزید بڑھ جاتی ہے۔ آئرہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہادی کی پیشانی پر یخلط انگنت بلوں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ مطلب نرمی سے بات ماننا تو آئرہ شاہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں اس بار ان کے لیے کوئی خیال رکھنے والی لے کر آؤں گا، تاکہ تم جیسی بے حس انسان سے مجھے دوبارہ یہ بات کہنی نہ پڑے۔ ہادی کی بات پر آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اسے کچھ نہیں کریں گے نا میجر؟ آئرہ کا لہجہ شکست لے چکا تھا۔ جتنا بھی بے نیاز وہ خود کو ظاہر کر لیتی، لیکن محبت کی تقسیم کسی صورت برداشت نہیں تھی اسے۔ وہ امید کی جگنو آنکھوں میں سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔
میں ایسا کر سکتا ہوں مسز، اس بات کی اجازت تو اسلام بھی مجھے دے چکا ہے۔ اسلام اجازت دے چکا ہے تو کیا ہوا؟ میری محبت آپ کو اجازت نہیں دے گی یہ کرنے کی۔ سنا آپ نے؟ عائرہ کے ہاتھ اس کے گریبان پر جا پہنچے تھے۔ ہادی نے حیرانگی سے اس کا رد عمل اور اس کے لفظوں پر غور کیا تھا۔ پہلی بار وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی ہادی کے سامنے، لیکن وہ بحث بن چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ڈیل کرتے ہیں۔ تم بڑی ماما کا خیال رکھو، جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گی تمہاری محبت کو سود سمیت واپس لوٹا دوں گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو یہ کوکلے دعوی بھی مت کیا کرو محبت کرتی ہو فلاں فلاں۔ ہادی کی بات پر عائرہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے دکھ کو واضح کر رہی تھی۔ محبت کو سود سمیت کیسے لوٹائیں گے آپ، جب محبت کے میم سے ہی واقف نہیں ہیں؟ عائرہ یہ بول کر گاڑی سے اتر گئی، جبکہ ہادی جلدی سے گاڑی لاک کرتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ محبت کے میم سے واقف ہونا کون چاہتا ہے؟ بس تمہیں تمہاری محبت لوٹا کر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ہادی نے جیسے اس کے پاکیزہ جذبوں کو ایک پل میں دفن کیا تھا۔ عائرہ کے چلتے قدموں کو وہ ساکت کر گیا تھا۔ عائرہ نے نم آنکھوں سے ہادی کو دیکھا تھا۔ یو نو واٹ میجر، جب مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ اپنا مقام اپنے لفظوں سے پہلے بھی گرا دیتے ہیں۔ اب مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے، جس نے محبت بھی کی تو پتھر دل انسان سے۔ ہاں، کیونکہ تم مجھے مجبور کر دیا اس مقام سے گرنے پر۔ خیر اب بولو، ڈیل ڈن سمجھوں؟ ہادی بنا تاثر لہجے سے عائرہ کی نم آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عائرہ نے اسے گھورا تھا۔ ہار جائیں گے آپ، وہ بھی برے طریقے سے۔ ایک فوجی کبھی نہیں ہارتا، وہ آخری سانس تک لڑتا ہے مسز۔ ہادی تھوڑا سا جھک کر مسکرایا تھا اور پھر پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فوجی نہیں ہار سکتا، لیکن ایک شوہر ہار جائے گا۔ عائرہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ گالوں پر پڑنے والے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ وہ پلٹ کر مقابل کو کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مڑے بغیر ہی رک کر بولا تھا، ایک ماہ بعد جو جیتا وہ مقابل کی ہر شرط مانے گا۔ ہادی یہ بول کر اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ عائرہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ خروس، اڑیل اور دنیا کے دیگر ایسے الفاظ بھی آپ کی شان میں کم ہیں جو ایک سڑیل انسان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عائرہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے۔ چونکہ آج اتوار تھا اس لیے آپ سب ہی تھوڑا لیٹ اٹھے تھے، لیکن حمید کچھ زیادہ ہی لیٹ تھا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر براجمان ہوا تھا۔ گڈ مارننگ۔ حمید کی آواز پر حازم سمیت سب نے اسے گھورا تھا۔ حمید نے گڑبڑاتے ہوئے اپنے لفظوں کو واپس لیا تھا اور معذرت کرتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا۔ سوری، غلطی ہو گئی۔ السلام علیکم سب کو۔ لیٹ کیوں آئے ناشتے پر؟ ہادی نے اسے گھور کر پوچھا۔ کم آن بھائیوں، اب آپ خود تو رات کو انجوائے کرتے ہوئے لیٹ کر آئے تھے اور میں تو بس ایک چھوٹی سی فلم دیکھ رہا تھا، حمید منمناتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر عائرہ نے اسے گھورا تھا۔ حمید تمہیں پیسے کیوں چاہیے تھے؟ حازم شاہ نے چوری کانٹے سے آملیٹ کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ حازم شاہ نے اب سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ ویسے تو آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن فی الحال 1000 کم 1,00,000 روپے، حمید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی بات پر ہادی نے اسے گھورا۔ تم اتنے پیسوں کی شاپنگ کرو گے؟ ہادی کی بات پر حمید نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اشال تم کل بول رہی تھی تمہیں کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ چلو آج ہم سب اور حمید شاہ شاپنگ پر چلیں گے، اور عائرہ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوچھ لو، کیونکہ اس نے پوچھنے سے پہلے ساتھ جانے سے انکار کر دینا ہے۔ حازم کی بات پر حمید جو جوس پی رہا تھا وہ زور زور سے کھانسنے لگا، جبکہ عائرہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر روکا تھا۔ ڈیڈ مجھے آج دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، آپ لوگ کر آئیں شاپنگ، میں کل کر آؤں گا۔ حمید کی بات پر ہادی نے دایاں ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا، تو حمید گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تم ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہو حمید شاہ، ورنہ دوسری صورت میں کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ حازم اسے گھورتے ہوئے بول کر ڈائننگ ٹیبل پر سے اٹھ گئے تھے، جبکہ حمید منہ بسوڑتے ہوئے شمائل کو دیکھنے لگا جو مسکرا کر کندھے اچکا گئی تھی۔ ویسے تمہاری پکڑ اچھی خاصی ہو جاتی ہے ہنی، عائرہ نے ہنستے ہوئے کہا تو حمید نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ پی جے، اٹس ناٹ فیئر، ہا 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 ہا۔ ہنی،
فے ہی ہے، تم کتنے کیوٹ لگ رہے ہو ایسے منہ بناتے ہوئے۔ آئرہ کی ہنسی پر ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آرو بچے، پھر تم جا رہی ہو ہمارے ساتھ، یا تمہارے پاپا کا اندازہ ٹھیک ہے کہ تم نہیں جاؤ گی؟ اشال شاہ نے مسکراتے ہوئے آئرہ سے پوچھا۔ آئرہ نے ایک نظر ہادی کو دیکھا جو بنا تاثر اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں ماما، میں نہیں جا رہی، اور ہاں میرے لیے 2 آف وائٹ اور بلیک ڈریس لے آئیے گا۔ آئرہ نے مسکرا کر اشال شاہ کو جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے گڑیا، جیسے تمہاری مرضی۔ ہاں ہادی، تم شام تک گھر پر ہی رہنا کیونکہ اسفا گھر پر اکیلی ہوگی۔ اشال شاہ نے آئرہ کو جواب دیتے ہوئے ہادی سے کہا، تو ہادی نے آئرہ کو دیکھا جو شاید وہ منتظر تھا کچھ لفظوں کا جو اسے تسلی اور باقیوں کو خوشی دے سکتے تھے۔ آئرہ نے ایک نظر ہادی کو دیکھا جو آنکھوں میں امید کا تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماما، میجر نے آج ڈیوٹی پر واپس جانا ہے، میری ڈیوٹی بھی رات کی ہی ہوتی ہے، تو میں ان کا خیال رکھ لوں گی۔ آئرہ نے اسپاٹ چہرے سے اشال کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہادی کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی اور اشال اور حمین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آئرہ، کیا میں نے ابھی وہ سنا وہ سچ تھا؟ مطلب تم ابھی واقعی آصفہ کا خیال رکھو گی نا؟ اشال شاہ اب بھی بے یقین تھی۔ جی ماما۔ تب کے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ مشکل مسکرائی تھی۔ اشال شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی تم نے اسے معاف کر دیا، اور I'm sorry ماما، لیکن میرا ظرف اتنا بڑا نہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ ماں ہے وہ میری بدقسمتی سے اب منہ تو نہیں موڑ سکتی نا؟ آئرہ کے سخت الفاظ وہاں موجود سب نفوذ کو شاک کر گئے تھے۔ ہادی نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا جبکہ حمید نے مسکرا کر آئرہ کو دیکھا۔ پیچھے جہاں پر واہ اور محبت ہوتی ہے، رشتے وہیں جڑتے رہتے ہیں، چاہے جتنی بھی غلط فہمیاں کسی رشتے میں آئے۔ جو ازل سے آپ سے جڑا ہے وہ کوئی آپ سے الگ نہیں کر سکتا، خود آپ بھی نہیں۔ حمید یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے بھی یقیناً آئرہ کا یہ رویہ اسفا کے ساتھ بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ ہادی بھی ایک نظر آئرہ کو دیکھ کر اٹھ گیا تھا، جبکہ اشال نے مسکرا کر آئرہ کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ جانتی تھی کہ آئرہ بہت جلد اپنی ماں کو محبت اور اپنی توجہ سے زندگی کی طرف واپس لے آئے گی۔ آئرہ نے بمشکل اپنی آنسوؤں کو پلکوں کے باڑ پلانگنے سے روکا ہوا تھا۔ قسمت شاید واقعی اس بار اسے اس کی خوشیاں لوٹانے والی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا جب سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی شمائل پر ہادی کی نظر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے آمنہ شاہ کے ہاتھ سے بریڈ کے نوالے منہ میں لے رہی تھی۔ ہادی نے اس کی پشت کو گھورا تھا، پھر سب کو سلام کرتے ہوئے علی شاہ کے ساتھ دائیں طرف شمائل کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہادی کی آواز پر شمائل نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام ہاد بھائی۔ شمائل کی پرجوش آواز پر وہ سختی سے لب بھینچ گیا تھا۔ علی شاہ نے مسکرا کر شمائل کو دیکھا تھا۔ 2 بھائی کم پڑ رہے ہیں نا اس کو جو مجھے بھی بھائی بنانے پر تلی ہے۔ ہادی بڑبڑاتے ہوئے ناشتے کی طرف ہو گیا۔ شمائل کی پرجوش آواز پر وہ سختی سے لب بھینچ گیا تھا۔ علی شاہ نے مسکرا کر شمائل کو دیکھا۔ 2 بھائی کم پڑ رہے ہیں نا اس کو جو مجھے بھی بھائی بنانے پر تلی ہے۔ ہادی بڑبڑاتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اماں سائے، آپ کو معلوم ہے ماما آئرہ آپ ہی کو ایسے ہی تب ناشتے کرواتی ہیں جب وہ ناراض ہوتی ہیں یا اپسیٹ ہوتی ہیں۔ شمائل مسکرا کر آمنہ شاہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ ہادی کو زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ اچھا اماں سائی، میرا ناشتہ ہو گیا، میں یونیورسٹی کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہادی یہ بول کر لاؤنج میں آیا جب شمائل کی بات پر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ اماں سائیں، ڈیڈ نے بولا تھا میں یہاں بھی یونیورسٹی جاؤں گی۔ تو میں کب سے جاؤں گی یونیورسٹی؟ کیا تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟ ہادی نے پلٹ کر شمائل سے پوچھا۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ نے حیرانگی سے اس کا رد عمل دیکھا تھا۔ ہاں، حازم نے مانو کی مائگریشن تمہاری یونیورسٹی میں کروا دی ہے، اب چند مہینوں کی پڑھائی وہ ضائع تو نہیں کرے گی نا؟ یہاں ہی وہ اپنی گریجویشن مکمل کرے گی۔ شمائل کے بولنے سے پہلے ہی آمنہ شاہ نے اسے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ لیکن اماں سائیں، آپ جانتی ہیں یہاں کا ماحول پاکستان کے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ ہادین نے جیسے احتجاج کیا تھا۔ یہ اس کے باپ کا فیصلہ ہے ہاد، اور تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حازم شاہ علی شاہ کے 2 ٹوک جواب پر وہ لب بھینچ کر اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے انہیں خدا حافظ بول کر فلیٹ سے باہر آ گیا تھا جب اس کے موبائل پر علی کے نام سے کال آنے لگی۔ ہادی نے بنا کسی تاخیر کی کال ریسیو کی تھی۔ ہاں ہیلو علی، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ چلو تم اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو، میں اسے جانوروں سے بدتر موت دوں گا۔ یہ بولتے ہی اس نے سرخ آنکھوں سے جیسے اپنے دبت کو آزمایا تھا، موبائل آف کر کے دوسرے ہاتھ میں اچھالا تھا۔
So it's HS turn, Mr. William. Be ready for my revenge. ایک جنون تھا اس کی بڑبڑاہٹ میں، سب کچھ تہس نہس کرنے کا جنون۔ آنکھوں کی سرخی اور لب بینچے، وہ خالی سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ ایک وحشت تھی اس کے اندر جسے وہ پچھلے 18 سالوں سے نکالنا چاہتا تھا، اور یہ وحشت اب کیسا طوفان لانے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شاید اب اس کی ویرانی ولیم کو موت سے بدتر زندگی کی طرف لے جانے والی تھی۔ موم، دس از ناٹ فیئر ڈیڈ، مجھے کچھ بھی خریدنے نہیں دے رہے، سب کچھ اپنی مرضی کا لے رہے ہیں، جیسے انہیں استعمال بھی انہوں نے ہی کرنا ہے۔ وہ اسلام آباد کے شاپنگ مال سینٹورس میں شاپنگ کے لیے آئے تھے، جہاں اشال اور حمین ایک شاپ پر تھے، جبکہ حازم کسی کی کال سننے کے لیے شاپ سے باہر کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں تمہیں ان کی پسند کی شاپنگ ہی اچھی لگے گی، اپنی پسند کی تو تم ایک دفعہ پہن کر ہی رکھ دو گے۔ اشال نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اتفاق تھا یا کچھ اور، ادیبہ اور عابیہ بھی اسی شاپنگ مال میں اسی شاپ پر آ گئی تھیں۔ حمین کی نظر جیسے ہی عابیہ پر پڑی، وہ جلدی سے حازم شاہ کو دیکھنے لگا جو شاپ سے باہر ہی تھے۔ حمید نے اشال کا ہاتھ پکڑا اور بولا، موم بس چلیں، وہ سامنے والی شاپ سے ہم لوگ کچھ خریدتے ہیں، یہاں تو کچھ اچھا نہیں۔ رک جاؤ ہنی، یہاں ہم آرو کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے یہیں سے پسند کرنے دو مجھے کچھ۔ اشال اسے گور کر بولی، جبکہ حمید کی نظریں عابیہ کی طرف اٹھی تھیں جو ایک اسٹیچو کے پاس کھڑی پنک کلر کے ڈریس کو کافی ستائش سے دیکھ رہی تھی۔ حمید بیٹا نکل دے یہاں سے، کیونکہ تیری چھٹی ہنس تجھے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے دلا رہی ہے۔ حمید بڑبڑاتے ہوئے شاپ سے نکلنے لگا۔ اس کا دھیان عابیہ کی طرف تھا جب وہ ایک اسٹیچو سے ٹکرا گیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اسٹیچو نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اب شاپ میں موجود سب کی توجہ اس پر آ گئی تھی۔ اشال نے گور کر اسے دیکھا، جبکہ حازم شاہ نے کال ڈراپ کر کے اندر قدم رکھے اور سامنے کا نظارہ انہیں غصہ دلا گیا۔ واٹ از دس ہنی؟ حازم شاہ کی سنجیدہ مگر دھیمی آواز پر وہ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جو اس وقت غصے سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ٹوٹ گیا، حمید نے معصومیت سے جواب دیا۔ آنکھیں کھول کر چلا کرو تم۔ حازم شاہ نے اسے وہیں ڈانٹ پلائی تھی اور شاپ کیپر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ حمید نے عابیہ کو دیکھا جو مسکرا کر حمید کو دیکھ رہی تھی اور آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر رک کر وہ حمید کو دیکھنے لگی، جو اس وقت شاید اسے دیکھنے سے بھی گریز برت رہا تھا۔ ہنی بیبی، تم یہاں؟ واٹ اے سرپرائز! عابیہ کی اونچی اور پرجوش آواز پر حازم شاہ، جو شاپ کیپر سے معذرت کرتے ہوئے ان کے نقصان کے بارے میں بات کر رہے تھے، پلٹ کر دیکھنے لگے، جبکہ اشال شاہ نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آپ کون بہن جی؟ حمید معصومیت سے بولا تو عابیہ نے مسکرا کر اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ ہنی بیبی، اب یہ تو مت بولو کہ میں کون؟ وہی جس سے رات کو 3 بجے تک باتیں کرتے ہو، وہی ہوں میں، جس کو یونیورسٹی میں کلاسز بنک کر کے ڈیٹ پر لے جاتے ہو۔ عابیہ کی بات پر حمید نے بے ساختہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں اسے گور رہے تھے، جبکہ حازم شاہ کی پیشانی پر ان گنت بل اپنی جگہ بناتے جا رہے تھے۔ ادیبہ اپنی قہقہے کا گلا گھونٹ کر عابیہ کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ہنی، کون ہے یہ لڑکی؟ اشال شاہ نے سخت آواز میں پوچھا تو حمید نے اپنی ماں کو دیکھا اور کچھ بولنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا جب عابیہ کی آواز نے اس کی آواز کو اس کے گلے میں ہی دفن کر دیا۔ ہنی بیبی، یہ تمہاری موم ہے نا؟ کتنی پیاری ہے نا؟ السلام علیکم آنٹی، میں حمید کی گرل فرینڈ ہوں۔ عابیہ کی بات پر حازم شاہ کا پارا سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا، جبکہ حمید کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا عابیہ پر، لیکن وہ نکال نہیں سکتا تھا اپنے باپ کے سامنے، ورنہ مقابل کی بولتی تو وہ اچھی خاصی بند کروا سکتا تھا۔ ہنی؟ اشال کی بے یقین آواز پر حمید نے اشال کو دیکھ کر جلدی سے بولا، موم ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ حمید اشال شاہ کی طرف بڑھا تو اشال نے اسے گور کر شاپ سے نکل گئی، جبکہ حازم شاہ بھی شاپ کیپر کا نقصان ادا کر کے شاپ سے نکل گئے تھے۔ ڈیڈ! حمید نے بے بسی سے انہیں پکارا تھا۔ عابیہ کے قہقہے پر وہ پلٹ کر اس کی طرف آیا تھا۔ حمید شاہ کے بدلے کے لیے تیار رہنا مس ملک۔ حمید سرخ آنکھوں سے یہ بول کر اپنے ماں باپ کے پیچھے گیا تھا، جبکہ عابیہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، آپ نے دیکھا آپی کیسے بیگی بلی بن کر ماں باپ کے پیچھے گیا ہے؟ عابیہ ہنستے ہوئے بولی تو ادیبہ نے مسکرا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ لیکن آپ، اگر اس نے کچھ الٹا کر دیا تو؟ ادیبہ کو حمید کی دھمکی یاد آئی تھی۔ او ہو آپی، آپ اس گیدڑ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے؟
اب مجھ سے پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ کیا چترول ہوگی آج اس کے ماں باپ سے، مزہ آ جائے گا۔ چلیں ہم شاپنگ کرتے ہیں۔ عابیہ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے ڈریسز دیکھنے میں مصروف ہو گئی تو ادیبہ نے بھی اسے ہنستے دیکھ کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ قسمت بھی اس کی مسکراہٹ پر مسکرا اٹھی تھی، کیونکہ واقعی اس کی گمان سے باہر تھا سب جو اب ہونے والا تھا۔